الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم نے اللہ کی لاریب کتاب کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہے. ترتیب انشاءاللہ یہ ہوگی کہ کچھ آیات کی تلاوت کی جائے گی اور ان کا مختصر ترجمہ بیان کیا جائے گا، پھر آیات کی علیحدہ علیحدہ تفسیر کو کچھ کھول کر بیان کیا جائے گا. اس لیے پہلے تو ترجمہ ملاحظہ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کی مدد کے ساتھ، جو کہ انتہائی مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام وہ صفات جو کسی الہ کی ہو سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا. سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. درس کے شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی چیزیں، کچھ اصطلاحات، یہ میں ابتدا میں آپ کو واضح کروں گا تاکہ بعد میں جب فہم قرآن کی مختلف مراحل آتے ہیں تو ان میں آپ ان اصطلاحات سے واقف ہوں. ایک تو قرآن مجید کے اندر ایک خاص ربط پایا جاتا ہے. اس اصطلاح کو ربط و نظم قرآن کہا جاتا ہے. ہماری عام گفتگو کے اندر بھی اگر ہماری بات پچھلی بات سے پیوستہ نہیں ہوتی، جڑی ہوئی نہیں ہوتی، تو اگلے بندے کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پچھلی بات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کو ربط و نظم قرآن کہا جاتا ہے. ربط اور نظم قرآن، انگلش میں اس کو کوہیرنس آف قرآن کہتے ہیں، کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے، کوئی گفتگو ہے، وہ سیاق و سباق کے مطابق ہو
اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے اور بعد میں کیا بات آئے گی، ابھی کیا بات چل رہی ہے۔ ربط و نظم قرآن کے حوالے سے کافی تفصیلی مضامین موجود ہیں، بہت کچھ لکھا گیا، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ تب آتی ہے جب آپ اس کو ربط کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس ربط قرآن کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کا رجحان ہمارے ہاں بہت کم پایا جاتا ہے۔ چونکہ ربط قرآن کو بیان کرنا اور اس کا قائم کرنا بھی ذرا مشکل امر تھا، مفسرین میں سے اکثر بھی اس کی طرف اسی وجہ سے کم مائل ہوئے ہیں کہ یہ بڑا ٹف کام تھا۔ کم مفسرین نے اس شعبے کو اختیار کیا اور بیان کیا۔ انشاءاللہ ہمارا درس قرآن ربط و نظم کی خصوصیت کے ساتھ ہوگا، اور اس سے آپ کو خود بخود یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور کس ترتیب سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات جو ابتدا میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں قرآن کو سمجھانے کے لیے اور اسی ربط و نظم کو قائم کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔ اب وہ اصطلاحات ہم ایک ہی مجلس میں تو ساری بیان نہیں کریں گے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ ہماری ہر درس کے اندر ان میں سے ایک یا دو اصطلاحات کا تعارف بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائے تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان میں سے ایک بڑی اہم اصطلاح جو ہے وہ قرآنی مضامین کا دعویٰ ہوتا ہے، دعویٰ سورت اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی ہر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یا کچھ مقامات پر کچھ دعوے پیش کیے ہیں۔ سورت کے اندر دعویٰ بیان کیا جاتا ہے، دعویٰ کلیم کیا جاتا ہے، کوئی بنیادی ایک چیز کا بیان کیا جاتا ہے، پھر اس چیز کو زبردستی منوانے کی کوشش نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جیسے عدالت کے اندر کوئی کیس پیش ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، کسی پر کوئی دعویٰ پیش کر دیتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایویڈنسز پیش کرو، دلائل دو۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار کیا ہے دلائل کا، کہ ایک دعویٰ پیش کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، یہ صفحہ نمبر 5 پہ آپ دیکھیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا بات کو سمجھا لوں تاکہ پھر یہ موضوع آگے چلے گا۔ یہ صفحہ نمبر 5 پہ نیچے سیکنڈ لاسٹ لائن ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اب اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ ہم اپنے اس مقام پہ آ کے اس کو تفصیل سے کھولیں گے، لیکن صرف یہ اصطلاح میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ دعویٰ ہے، اب عبادت کیوں کرو، یہ اس کے لیے دلائل چاہیے، اس دعویٰ کے لیے دلائل کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ فرمایا کہ پہلی عقلی دلیل دے دی کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تخلیق انسان ایک بہت بڑا کام تھا۔ اللہ رب العزت نے اس دعویٰ کی دلیل کے طور پہ فرما دیا کہ وہ رب، اللہ کی عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ پیدا تمہیں رب نے کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ پھر والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اب ایک اور عقلی دلیل دے دی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ اب یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ عقلی دلائل ہیں کہ جو ذات یہ سب کچھ پیدا کرنے پہ قادر ہے، عبادت کے لائق بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فہم قرآن کلاس ہے، نہ تو یہ دھواں دھار تقریر ہے، نہ یہ کوئی ایسا وہ سریلی تقریر ہے۔ بات سمجھنی ہے،
قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اصطلاحات اور ان کے نتیجے میں آگے سمجھا جانے والا مفہوم قرآن ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا، اس لیے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعوے کی پہلی قسم دلائل کے لیے کون سی ہے؟ عقلی دلیل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیے، ستارے پیدا کیے، سب کچھ میں نے پیدا کیے، اگر کوئی اور پیدا کرنے والا ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں ہے تو جس نے پیدا کیا ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اصطلاحات استعمال کرنی ان میں سے ایک اصطلاح تقریباً ہم روزانہ اس کا ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے۔ ابھی چونکہ ہمارے سورۃ فاتحہ کے اس میں وہ آ رہی ہے اس لیے میں نے اس کو بنیاد میں اسی کو شامل کیا۔ دوسری قسم ہوتی ہے دلائل نقلیہ، نیریٹڈ، منقول شدہ دلائل، نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے نبیوں نے کوئی بات کہی، قرآن نے وہ نقل کر دی، فرشتوں کا کوئی مکالمہ ہے وہ نقل کر دیا، پہلی قوموں کے حالات کو نقل کیا، تو ہمیں بہت سارے واقعات قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے احوال کو نقل کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو بھی یہی دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا ان کے ماننے نہ ماننے کے احوال، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ ان کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے، نقلیہ سے مراد منقول شدہ، نیریٹڈ، یہ دوسری قسم کے دلائل ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ کو جا بجا قصے کہانیاں نظر آئیں گی پہلی قوموں کی، لیکن قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے آپ کو قرآن میں کوئی بھی قصہ ایک جگہ پہ سارے کا سارا منقول نہیں ملے گا، سوائے سورۃ یوسف کے، یوسف علیہ السلام کے قصے کے، باقی سب آپ کو مختلف جگہوں پر سے جوڑ کے ایک قصہ وجود میں لانا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، تو جہاں پہ جس دلیل کی، جس پہلو کی ضرورت ہوتی ہے قرآن وہاں پہ وہ حصہ بیان کر دیتا ہے۔ دو قسم کے دلائل ہو گئے۔ تیسری قسم کے دلائل ہیں دلائل وحی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت وحی بھی اس بات کی کرتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہے، یہ میرا دعویٰ سچ ہے، اس پہ یقین کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اب یہ تین قسم کے دلائل ساتھ ساتھ چلیں گے اور ان کو ہم نے اسی اینگل سے صورتوں کو سمجھنا ہے۔ مفسرین نے ان کے لیے مختلف قسم کے نام بھی استعمال کیے ہیں، لیکن یہ جو نام ہیں یہ استعمال کیے گئے یہ زیادہ بہتر لگے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو کچھ اسی انداز سے بیان کیا ہے علوم خمسہ کے اندر، لیکن یہ جو دلائل عقلیہ کا انداز ہے یہ زیادہ آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اب ہم اس کے مفہوم پہ آتے ہیں۔ یعنی دو بنیادی باتیں آج میں نے آپ کو بتائیں، تمہیدی باتیں۔ ایک تو قرآن ربط و نظم کے ساتھ سمجھ آتا ہے، مربوط ہوگا تو سمجھ آئے گا۔ سورت کا سورت سے ربط، آیت کا آیت سے ربط، یہ دو قسم کے ربط ہوتے ہیں۔ ایک ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہوتی ہے، پھر ایک سورت کے مضامین دوسری سورت کے مضامین سے مربوط ہوتے ہیں۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلائیں گے۔ اب تسمیہ کے اوپر بات کریں گے تھوڑی سی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے۔ جب بھی کوئی اہم امر درپیش ہوتا ہے تو اس کو اگر اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے اس معاملہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو یہ جو با ہے یہ با کا متعلق آگے ہے اور اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ اسی لیے اس با کو بائے استعانت کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگنے کے ذریعے شروع کر رہے ہیں بات کو۔ یہ قرآن مجید ہماری زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے، ہم اس کا آغاز اللہ کی مدد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد، اللہ کے نام کی، اللہ کی ذات کی مدد کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی رحمت عام ہو، کسی خاص طبقے پر، علاقے پر، کنبے پر، قبیلے پر، نسل پر، رنگ پر، جنس پر، مخلوق پر نہیں،
بلکہ تمام قسم کی مخلوقات پر جس کی رحمت حاوی ہو اس کو الرحمن کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اس کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ جو کافروں پر نہیں ہوتی اور مومنوں پر ہوتی ہے، اپنوں پر ہوتی ہے اور پرایوں پر نہیں ہوتی۔ تمام حشرات الارض دیکھ لیں، جتنی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، شجر ہیں، اجر ہیں، ان پر اللہ کی رحمت بے پایاں ہے۔ یہ ہے الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور الرحیم اسی صفت جو رحمت والی صفت ہے اس کا مسلسل ہونا اور بہت زیادہ ہونا، یہ الرحیم کا گویا کہ رحمان کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ الرحیم ہے۔ بعض نے اس کی تشریح کی کہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے کہ دنیا میں سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ آیت نمبر 87 ہے اور 307 صفحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبعًا من المثانی ایسی 7 آیتیں نازل کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، وظیفے کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، یعنی کہ وہ بہت عظمت والا قرآن ہے۔ سبعًا من المثانی 7 آیتوں سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سبعًا من المثانی کا مصداق سورہ فاتحہ کو قرار دیا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ اس جیسی سورت پہلی تمام کتب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، قرآن مجید کے اندر بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ اس سورت کے عظیم ہونے کی علامت ہے کہ اس کے بہت سے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یعنی تمام قرآن کا مغز اور نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ جو مضامین پورے قرآن مجید میں بیان کیے جاتے ہیں وہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، سورۃ الشفا بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو سبعًا من المثانی بھی کہتے ہیں، الفاتحہ بھی اس کا نام ہے کہ اس سے آغاز ہو رہا ہے، قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، کھولنے والی کتاب ہے، کھولنے والی سورت ہے۔ ایک اس کا جو نام ہے وہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، تعلیم المسئلہ، کہ اس صورت کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اپنے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس لیے اس کا نام تعلیم المسئلہ یہ زیادہ معروف ہے۔ کتنی رحمت کی بات ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات اپنے بندوں کو یہ سکھا رہی ہے کہ میں تو دینے پہ ہر وقت حاضر ہوں، دینے پہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوں، مجھ سے کیسے مانگنا ہے اور کیا طریقہ ہے تمہارے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ میں مانگنے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ وہ کس طرح کہ اس کے شروع میں ایک لفظ محذوف ماننا پڑے گا، یعنی جب تعلیم المسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو اب مفسرین نے اس کو آگے اس کی تفسیر بیان کی کہ ہمیں کیسے سکھایا گیا ہے مانگنے کا طریقہ، تو اس کے شروع میں آپ کو قولو کا لفظ لگانا پڑے گا، یعنی لفظ سے مراد مفہوم کے اندر کہ یوں کہو الحمدللہ رب العالمین، یوں کہو الرحمن الرحیم، یوں کہو مالک یوم الدین، پھر یہ اعتراف اور اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اللہ سے مانگو، مانگنے کی سب سے بڑی چیز جو مانگی جانے والی ہے وہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، پھر یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، پھر یوں کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بات کو سمجھیں آپ، یہ تعلیم المسئلہ کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے مانگنا ہے اللہ رب العزت سے۔ ایسے نہیں ہے کہ بھی ڈائریکٹ آپ شروع ہو جاتے ہو، جیسے کوئی بندہ عام طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا،
تو کسی سے کوئی چیز کہنی ہوتی ہے یا کسی سے کوئی مانگنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے ساتھ کوئی تمہید باندھیں، کچھ اس کی تعریف کر دیں، کچھ اس کا تذکرہ کر دیں، کچھ اپنی وفاداری کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر کوئی بات کی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، چلو دینے والے کو بھی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک ترتیب کا پابند بنایا اور ایک اچھا اور احسن طریقہ انسان کو سکھا دیا کہ ایسے میری ذات سے مانگو۔ اب ہم ان کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ یہ سورت کا دعویٰ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ سورت کے اندر ایک دعویٰ ہوتا ہے، پھر آگے اس کے دلائل ہوتے ہیں، یہ دعویٰ ہے سورت کا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو سمجھنے والی ہے کہ عام طور پہ تفسیروں کے اندر یہ تفصیل لکھی ہے کہ الحمدللہ لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب لکھا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، ہم قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں انبیاء کی تعریفیں کی گئی ہیں، فرشتوں کی تعریفیں کی گئی ہیں، ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو پھر اس اعتراض کا اور اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، اگر کسی بندے کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جب جو وضاحت کرنی پڑتی ہے اس ترجمے کی۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں ایک ایسا رجحان اور ایک ایسا سٹائل اور ایک ایسا اسلوب معروف ہے جس کے اندر سرے سے اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑا اہم سٹائل ہے، وہ بڑا اہم اسلوب ہے، اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اعتراضات کو رفع کیا جائے بعد میں، تو ایسا ترجمہ جب اختیار کیا جائے جس کا اس کے اندر گنجائش بھی ہے اور وہ زیادہ قوی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اسی ترجمہ کو اہمیت دینی چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے۔